مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ العزیز آج ہم سبق نمبر 14 نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے ادغام اور اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء اور ادغام اور اقلاب، جن میں سے ہم اظہار اور اخفاء کو سبق نمبر 12 میں پڑھ چکے ہیں. آج سبق نمبر 14 میں ادغام اور اقلاب کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ادغام کی تعریف. ادغام کا لغوی معنی ہے ملا دینا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا. حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حروف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو ان میں ادغام کیا جاتا ہے. ان میں سے یہ جو را ہے اور یہ جو لام ہے، یہ 2 حرف آ جائیں تو بغیر غننے کے ادغام کیا جائے گا، اور اگر یا، میم، واو اور نون یہ حروف 4 حروف جو ہیں یہ آ جائیں تو وہاں پر غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی 6 حروف جو حروف حلقی تھے وہ آ جائیں تو اظہار ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء ہوگا. اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر 6 حروف یرملون میں سے کوئی آ جائیں تو وہاں پر ادغام ہوگا. تو یہ سارے حروف آپ کو زبانی یاد ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کہاں پہ اظہار ہو رہا ہے اور کہاں پہ ادغام کیا جا رہا ہے. اب ہم اقلاب کی تعریف پڑھیں گے. اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. اب نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے کیسے بدلیں گے اور اخفاء کیسے کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز سبق میں ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے. آئیے سبق کی طرف. میم، نون، یا زبر مئی. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو یہاں پر نون ساکن میں غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا، یعنی اس کو یا کے ساتھ ملایا جائے گا. میم، نون، یا زبر مئی. یا زبر یا، مئی. قاف واو پیش قو، من یقو. لام پیش لو، من یقول. میم، نون، واو زیر میو، واو زبر و، میو و. را زبر را. قاف لام زیر قل، میو و را قل. جیم، نون زبر جن، نون زبر نہ، جنہ. تا زیر تی، میو و را قل جنتی. میم، نون، یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو. میم، 2 زیر من، می یومن. میم، نون، واو زیر میو، واو زبر و، میو و. لام یا زیر لیج، یا 2 زیر ین، میو ولیین.
میم نون میم زیر میم، میم شین زبر مش، میم مش، ہا زبر ہا، میم مش ہا، دال دو زیر دن، میم مش ہا دن، میم نون میم زیر میم، میم ثا زیر مث، میم مث، لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑی زیر ہی، میم مثلی ہی، میم نون نون زیر من، نون زبرنا، من، صاد یا زیر صی، من نصی، را دو زیر رن، من نصیر، میم نون نون زیر من، نون طا پیش نط، من نط، فا زبر فا، من نطفہ، تا دو زیر تین، من نطفۃ، میم نون را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربک، میم نون را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، مر ربی، ہا میم زیر ہم، مر ربہم، مر ربکا کے اندر نون ساکن کے بعد را ہے اور مر ربہم کے اندر بھی نون ساکن کے بعد را ہے، تو ان دونوں میں ہم غنہ کے بغیر ادغام کریں گے۔ اسی طرح آگے من لدن کے اندر لام جو ہے نون ساکن کے بعد لام ہے، تو را اور لام کے اندر ان دونوں جگہ پہ بغیر غنہ کے ہم ادغام کریں گے۔ مر ربہم، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، مل، دال نون پیش دن، ہا پیش ہو، من لدنہ، یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل، یا کل، لام زبر لا، یا کل، ہا الٹا پیش ہو، یا کلہ، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کیتا، با یا دو زبر بیں، کتابیں، یا لام زبر یل، قاف کھڑا زبر قا، کتابیں یلقا، ہا پیش ہو، کتابیں یلقاہ، را زبر را، جیم پیش جو، راجو، لام یا دو پیش لوئیں، رجولوئیں، یا سین زبر یس، عین کھڑا زبر آ، رجولوئیں یسعی، ہا پیش ہو، دال واو دو زبر دوں، ہدوں، واو زبر و، ہدوں و، ذال کاف زیر ذک، را کھڑا زبر را، ہدوں و ذکرا، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہوئیں، یا واو زبر یو، وجوہوئیں یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، ذال دو زیر زن، وجوہوئیں یومئذ، با زیر بی، راح زبر رح، برح، میم زبر ما، برحمہ، تا میم دو زیر تم، برحمتم،
میم نون زیر من، ہا پیش ہو، برحمت منہ، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم میم دو زبر جم، سراجم، میم پیشمو، سراجم، نون یا زیر نی، سراجم منی، را دو زبر رن، سراجم منیرا، حا طا زیر حط، طا زبر طا، حطا، تا نون دو پیش تن، حطتن، نون غین زبر نو، فا را زیر فر، حطة نغفر، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، حطة نغفر لکم، خا لام زبر خل، قاف نون دو زیر قن، خلق، نون پیش نو، عین یا زیر عی، خلق نعی، دال پیش دو، ہا الٹا پیش ہو، خلق نعیدہ، میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محمد، دال را دو پیش در، را زبر را، محمد را، سین واو پیش سو، محمد رسول، لام پیش لل، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، ہا زیر ہی، محمد رسول اللہ، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رأو، فا را دو پیش فر، رؤوف، را زبر را، رؤوف را، حا یا زیر حی، رؤوف رحی، میم دو پیش من، رؤوف رحیم، میم پیش مو، صاد دال زبر صد، دال زیر دی، مصدی، قاف لام دو زبر قل، لام زیر لی، میم الف زبر ما، مصدقا لما، واو یا زبر وی، لام دو پیش لل، لام زیر لی، ویل لی، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، ویل لکل، میم نون زیر من، با عین زبر با، منبع، یہاں نون ساکن کے بعد با حروف اقلاب میں سے ہے تو یہاں پہ اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اور جب ہجے کریں گے تو پہلے میم نون زیر من، پہلے سے میم نہیں پڑھیں گے، میم کو میم سے نہیں ملائیں گے بلکہ میم نون زیر من، با عین زبر با، با کو ادا کرنے کے بعد اقلاب کا قاعدہ اس میں لاگو کیا جائے گا اور پھر نون ساکن کو میم سے بدلیں گے، دال زیر دی، من بعدی، میم نون زیر من، با قاف زبر بق، من بق، لام زیر لی، من بقلی، ہا الف زبر ہا، من بقلہا، حمزہ نون زبر ان، با حمزہ زیر بی، بی، ہا میم پیش ہم، بی ہم،
لام زبر لا، یا نون پیش یون، با زبر با، لا یمبا، ذال نون زبر زن، نون زبر نا، لا ينبذن، قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولا، با زبر با، قولا با، لام یا زیر لی، قولا بلی، غین دو زبر غن، قولا بلیغا، خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی، را دو زبر رن، خبیرا، با زبر با، خبیرا با، صاد یا زیر صی، را دو زبر رن، خبیرا بصیرا، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جنة، تا دو زیر تن، جنات، با زیر بی، جنات بی، را با زبر رب، واو زبر وا، رب وا، تا دو زیر تن، جنات بربوة، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم دو زیر من، کرام، با زبر با، کرام با، را زبر را، کرام برا، را زبر را، تا دو زیر تن، کرام بررة، حا لام زیر حل، لام دو پیش لن، حل، با زیر بی، حل بی، ہا کھڑا زبر ہا، حل بہا، ذال الف زبر زا، حل بہذا، صاد میم پیش سم، میم دو پیش من، سمن، با کاف پیش بک، میم دو پیش من، سم بکمن.